بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب ہدایت کے اندر ارشاد فرمایا، یہ دعا ہے، بندہ اپنے رب سے فرماتا ہے، عرض کرتا ہے باری تعالیٰ تو میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بخشش فرما اور تمام مومنین کی بخشش اور مغفرت فرما، جو گزر چکے ہیں یا جو آنے والے ہیں قیامت تک کے لیے۔ اب اللہ رب العزت نے ایصال ثواب کا انداز ہی ایسا رکھا ہے، سبحان اللہ، کہ اگر کسی کے فوت ہو جانے کے بعد کوئی ایصال ثواب کی مجلس قائم کرے یا نہ کرے، کوئی صدقہ و خیرات کرے یا نہ کرے، کو پیچھے سے کنواں یا مسجد یا مدرسہ بنوائے یا نہ بنوائے، اللہ رب العزت نے نماز میں ایک ایسا عمل رکھ دیا ہے۔ اب نماز رب کی پڑھی جا رہی ہے، لیکن ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا تمام مرحومین کے لیے کی جا رہی ہے، اپنے لیے بھی کی جا رہی ہے، اپنے والدین کے لیے بھی کی جا رہی ہے، زندہ ہیں تب بھی ان کے لیے کی جا رہی ہے، دونوں کے لیے کی جا رہی ہے، ایک ہے ایک کے لیے بھی ہے، جو آنے والے ہیں قیامت تک کے لیے پیچھے اولادوں کی شکل میں ان کے لیے بھی کی جا رہی ہے، اور اب تک جو کہ وفات پا چکے ہیں ان سب کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت جو ہے اللہ رب العزت ہم سے 5 وقت 5 نمازوں میں ہم سے کروائی جا رہا۔ تو ایصال ثواب جو ہے یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی کو کوئی ایصال کرتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ وصال فرما گئی ہیں، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی ایسا عمل بتائیں میں ان کو راضی کر سکوں، ان کو خوش کر سکوں، ان کی روح کو ایصال کر سکوں، تاکہ ان کو مقام علیین مل جائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے میرے اس عمل سے۔ تو اس وقت مکہ میں کڑوا پانی تھا، پانی کی بڑی قلت تھی اور پانی کڑوا تھا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، آپ اپنی والدہ کے نام پہ جو ہے ایک کنواں جو ہے وہ کھدوائیں اور کنواں کھدوا کر وہ پانی جو ہے وہ امت کے لیے وقف کر دیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے اس کنویں کا نام بئر ام سعد، یعنی کہ ام سعد کی ماں کا کنواں۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح مرحومین کو ایصال ثواب کی پہنچانے کی صحابہ کو وصیت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں شہید ہو گئے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، ان کے گھر والوں کو جمع کیا، سامنے کچھ فرمایا کچھ لاؤ کھانے پینے کے لیے، سامنے کچھ رکھا تو فرمایا استغفر لی معاذ، ہم حضرت معاذ کے لیے جو ہے وہ استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ نماز جنازہ پڑھنا اور بعد میں دعا کا پڑھنا، قرآن کی آیات کا پڑھنا، کلوں کا پڑھنا، ختم کا پڑھنا، قرآن پاک کی چند آیات کو پڑھنا، جہاں سے مرضی پڑھنا، چیلم کروانا، سالانہ اس کے لیے کچھ ایصال کرنا، یا نماز پڑھ کے بھی آپ ایصال کر سکتے ہیں اور ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ایصال ثواب جو ہے وہ شرعی عمل ہے، اس سے انکار اور دوری جو ہے وہ ناممکن ہے، بندہ اسلام کے دائرے میں ہی رہے اور یہ کرنا چاہیے، حسن عمل ہے۔ آج ہم اگر کسی کو ایصال کریں گے، کسی کو غائبانہ اس کی روح کو بخشیں گے، تو کل جب ہم قبروں میں چلے جائیں گے تو ہمیں بھی کوئی نہ کوئی پیچھے سے ایصال کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو اس کے سارے کام جو ہیں وہ جاری اور ساری ہوتے ہیں، لیکن جب وہ
دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے کام جو ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سوائے 3 اعمال کے اس کے جاری و ساری رہتے ہیں، باقی سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ 3 اعمال جو ہیں وہ کون سے ہیں جو قیامت تک کے لیے جو ہے وہ جاری اور ساری رہتے ہیں؟ ان میں سے پہلا عمل یہ ہے وہ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ جو اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کی اولاد کی شکل میں، لواحقین کی شکل میں، اہل و عیال کی شکل میں اس کو صدقہ اس کی ذات کے لیے، اس کی روح کو خوش کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ عمل، اس کا ثواب جو ہے وہ قیامت تک کے لیے پہنچتا ہے۔ دوسرا، پیچھے نیک اولاد کا چھوڑ کے چلے جانا جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اور تیسرا، ایسا عمل کر کے چلے جانا، کوئی نیکی کا کام کر کے چلے جانا، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی ویلفیئر کا ایسا کام کر کے چلے جانا، کوئی فی سبیل اللہ نل لگوا کے چلے جانا، کوئی پانی کا فلٹر پلانٹ لگا کے چلے جانا، کوئی اور کنواں کھدوا کے چلے جانا، کوئی اور حسن عمل کر کے چلے جانا، کوئی نیکی کے لیے، کوئی اگر لکھاری ہے تو وہ کتاب لکھ کے چلے جانا، ایسا عمل کر کے چلے جانا، یہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ اس کی روح کو جو ہے وہ اصال ہوتا رہتا ہے۔ تو اصال ثواب اسلام کے اندر بڑی حیثیت رکھتا ہے، اس کو کرنا بھی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے مرحومین کی جو ہے وہ بخشش فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے۔